اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اسرائیل کی مظلوم فلسطینیوں کے خلاف جنگی جرائم کی لمبی چارج شیٹ ہے۔ غزہ کا اقصیٰ اسپتال ہو یا پھر الشفا اسپتال، بے ضمیر اسرائیل فوج نے انسانیت کو پاؤں تلے رونتے ہوئے نشانہ بنایا، اور اب اسرائیلی مظالم کے آگے حزب اللہ اور حماس دیوار بن کر کھڑے ہیں، اور یہی بات اسرائیل سمیت مغربی قوتوں کو برداشت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں پہلے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ہلاک کیا گیا، پھر اس کے بعد ایران کے حمایت یافتہ تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی نے حسن نصر اللہ کے خون کا بدلہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا، اور یہی وجہ ہے کہ اب ایران اور اسرائیل میں تعلقات کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کشیدہ حالات کی ایک وجہ اسرائیل کا لبنان پر فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی حملے بھی ہیں۔ اب یہ وہ وجوہات ہیں جس پر ایران نے اسرائیل کو رد عمل دیتے ہوئے 200 کے قریب بیلسٹک میزائل داغے، جس کے بعد ایرانی پاسداران انقلاب نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے جوابی کارروائی کی تو ایران مزید حملے کرے گا۔ اسرائیل پر حملے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں اسرائیل کو وارننگ دی ہے، اور آیت اللہ خامنائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اب یہ اللہ کی مدد سے جو اگلی ضرب صہیونی ریاست کو لگائیں گے وہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور تکلیف دہ ہوگی۔ اب اسی طرح ایرانی پاسداران انقلاب نے حملے کے بعد اپنے موقف میں کہا ہے کہ یہ حملہ اسماعیل ہنیہ حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ لبنان پہ اسرائیل کے اٹیک جاری ہیں، وہاں پہ جو حزب اللہ ہے وہ آن گراؤنڈ فائٹ بھی جو آئی ڈی ایف کے سولجرز ہیں ان کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ حوثیوں کی جانب سے بھی قدس 5 میزائلز کا اٹیک اسرائیل کے اوپر کیا گیا۔ یہ جنگ بظاہر تو وسعت اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن اسرائیل اب یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایران کی طرف سے جو اٹیکس ہوئے ہیں اس سے کوئی کیجویلٹیز نہیں ہوں یا وہ ڈیمیج کریٹ نہیں کر سکے جس طریقے سے پوز کیا جا رہا ہے۔ اس ساری سچویشن میں کیا جنگ کا دائرہ کار مزید وسعت اختیار کرے گا، محدود رہے گا؟ اس وقت فارمر ایمبیسڈر نجم الدین شیخ صاحب نے، سابق سفارتکار ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم نجم الدین شیخ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ ایران نے اسرائیل کے اوپر جو اٹیک کیا اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ اسرائیل باؤنس بیک کرے گا، ابھی تک اس طرح کی ریٹیلیشن سامنے نہیں آئی جیسی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی، تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کیا اسرائیل ایران پر باؤنس بیک کرے گا اور یہ دائرہ کار مزید وسعت اختیار کرے گا؟ ویری سمپل، ایک چیز یہ دیکھیے کہ جو ایران نے 400 میزائل کے قریب فائر کی ہے، ان میں سے کوئی بھی کسی قسم کا وہاں پہ ڈیمیج نہیں کر سکا ہے۔ جو اسرائیل نے اندرونی طور پہ کوئی حملے ہوئے ہیں، انہوں نے چھریوں کے ساتھ، چاقوؤں کے ساتھ تل اویو میں حملے کیے ہیں، وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ایران کی طرف سے جو حملہ ہوا ہے 400 میزائل ضرور انہوں نے فائر کیے ہیں، لیکن ایک بھی ان میں سے کسی قسم کا نقصان اسرائیل میں نہیں پہنچا سکا۔ اور واضح ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں اسرائیل کے پاس اپنا آئرن ڈوم سسٹم ہے، اس کے پاس امریکہ کی پوری حمایت ہے، اور امریکہ کی پوری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں وہ ان کے پاس اویلیبل ہیں، اور نیتنیاہو نے اسرائیل نے اپنی بھی بہت ساری چیزیں ڈیولپ کی ہوئی ہیں، تو ایران کی جو 400 میزائل انہوں نے بھیجے ہیں اس میں سے کوئی بھی نجم الدین صاحب، یہاں یہ انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ ایران یہ سٹرائک کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جوابی کارروائی ہے، یہ ریٹیلیشن ہے، اور یہ جواب ہے ان ایکشنز کا جو آلریڈی تہران کے اندر اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہو یا پھر حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ پر اٹیک ہو لیبنان کے اندر، تو یہ اس کا رسپانس ہے۔ دوسری طرف اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے ایران کے اس اٹیک کے بعد۔ تو اب دونوں طرف سے ایک ہی طرح کا جو موقف اپنایا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے، جبکہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اصل میں ریٹیلیٹ کیا ہے، جوابی کارروائی کی۔ دیکھیے ابھی ہمیں ایک حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی، وہ یہ کہ اس وقت اس علاقے میں ایک ہی پاور ہے، اسرائیل، جس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ امریکہ میں اس کے یہودی کانسٹیٹوئنسیز اس نوعیت کی ہیں کہ امریکہ کی حکومت جو ہے وہ کوئی چیز اس قسم کی نہیں کر سکتا، کہتا رہے گا کہ صاحب ہم
सीज फायर चाहते हैं, हम टू स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन होगा वही जो कि इजराइल चाहता है। और इजराइल ये चाहता है कि वेस्ट बैंक यानी मगरबी बैंक जो है, इसमें से जितने भी फलस्तीनी हैं इनको निकाल के जॉर्डन भेज दिया जाए या मिशन भेज दिया जाए, और ये सारा इलाका जो है ये इस्टेट इजराइल बन जाए। इस्टेट इजराइल से मुराद ये हमारा ओरिजिनल होमलैंड है, जिसका हमें उम्मीद थी और हमें यकीन दिलाया गया था कि ये हमारा इजराइल की ये प्रॉपर्टी बनेगी, और वो इसी पे तुले हुए हैं। और बदकिस्मती है कि मुसलमानों में ये इस किस्म की कोई हिम्मत नहीं है कि इसको रोक सकें, क्योंकि एक इजराइल की अपनी ताकत है, दूसरा उसे अमेरिका की हिमायत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं सर। देखिए, इजराइल तो अपने हदफ की तरफ बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहा है। ईरान की इन स्ट्राइक्स के बाद आपको इस जंग का दायरा कार वसी होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है नहीं ये महदूद रहेगा और इजराइल अपने टारगेट पे जो है पेशकदमी यूं ही करता रहेगा और उसको स्मूथ सेलिंग का मौका मिलता रहेगा? देखिए, जो इजराइल करना चाहेगा वो करेगा। लेबनान में वो कुछ चीजें करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान में क्या कहते हैं, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के फोर्सेस हैं या और फोर्सेस हैं, उनको वो तबाह करने की कोशिश करेगा। जहाँ तक हूती हैं यमन में, उनको भी वो तबाह करने की कोशिश करेगा। और मुझे नजर नहीं आ रहा कि हूती को तबाह नहीं कर सकते, लेकिन हूती भी इजराइल पे कोई इस किस्म का हमला नहीं कर सकते जिससे इजराइल को सचमुच नुकसान पहुंचे।